أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بر یا بر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا شرعی نقطہ نظر سے بر اپنے اندر معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے، جس کے اندر تمام معتقدات، معاملات، عبادات سب دل کے اندر آ جائے. اور قرآن کی یہ آیت اس سلسلے کے اندر مسئلے کو واضح کرتی ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یہ تو معتقدات ہے. اب معاملات وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. معاملات آ گئے. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين صدقوا وأولئك. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ولیکن البر کے دل میں ہے. پتا چلا کہ بر اپنے مفہوم کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ دین کے تمام شعبے دل کے اندر آ گئے. جن چیزوں کو صرف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تمام وہ چیزیں جن کو تقویٰ اپنے اندر ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تقویٰ اور صدق قلبی، صدق انسانی، صدق جوارح، جن تمام چیزوں کو یہ احاطے میں لیے ہوئے، پھر بھی ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے. لیکن یہاں جو مفہوم ہے دل کا، وہ اس وسیع چیز کے اندر ایک چیز کو یہ ہوتا. اس لیے صاحب کتاب نے اس کے ساتھ لگا دیا ابواب البر والصلة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نماز سے بحث نہیں ہوگی، میدان بحث جنگ سے بحث نہیں ہوگی، معتقدات سے بحث. یہاں تو معاملات اور معاملات میں بھی جن سے صلہ کا حکم دیا گیا ہے، بس وہ چیز یہاں آئے گی. اور یہ ابواب کی سلسلے کے اندر تو گویا کہ بر کے عمومی مفہوم کے اندر بحث نہیں ہے اس بات میں، بلکہ صلے کے سلسلے میں. اب وہ کون لوگ ہیں جن سے صلے کا تعلق بدل جائے عدم، اور سب سے پہلے ہونا چاہیے کون وہ ہے جو اس کے بعد ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیسا سلسلہ. یہ تمام بحث اس کے اندر وہ صلہ کے اندر پائی جاتی ہے. چنانچہ صاحب کتاب سب سے پہلے آتے ہیں باب ما جاء فی بر الوالدین. یہ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا وجود موقوف ہے ان دونوں کے. پھر ان کے اندر بھی ماں وہ باپ سے زیادہ تحقق وہی مانا رکھتی ہے جو اس نے تیری وجود کے سلسلے میں مسائل و عالم کو اس طرح برداشت کیا ہے کہ دنیا میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اس کا حملہ ہے وہ مقابلہ باپ کے.
باپ کا بھی حقوق کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا معاملہ صلہ کس کے ساتھ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ سب سے زیادہ احسان حقوق کے مقابلے میں صلہ سب سے زیادہ کس سے ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں 3 گنا زیادہ ماں کے من ابر میں دل کا معاملہ کس ہے، یعنی سب سے زیادہ مؤکد معاملہ دل کس ہے؟ امت، ثم یا رسول اللہ امت، ثم یا رسول اللہ امت، ثم ابا، ثم الاقرب فالاقرب۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ماں نے مصائب و آلام 3 جگہ برداشت کیے ہیں۔ سب سے پہلا تو جس دن سے علوق ہوا تھا رحم کے اندر لے کر کے جب تک کہ وضع حمل کا وقت نہیں آیا، 9 مہینے رات اور دن اس بوجھ کو برداشت کیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ اللہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ ماں کی محبت ہے، اگر باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے یا اللہ اکبر برداشت کر سکتا تھا، مگر ماں نے برداشت کر دیا اور بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کر۔ اللہ نے جو محبت کا سمندر اس کے دل کے اندر رکھ دیا ہے وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں۔ پھر دوسرا سال ہے وضع حمل۔ کہتے ہیں عورت موت سے اتنا قریب اپنی زندگی میں کسی معاملے میں جتنا وضع حمل میں قریب موت سے وہ پھر بھی برداشت کرتی ہے۔ پھر پیدائش کے بعد اسی کی نیند جاگتی ہے، اسی کی نیند سوتی ہے، کہنا اس طریقے سے بچے کو بنتے۔ باپ ایک دن بھی کیا بچے کی ضد رونا پیٹنا بھاگنا پڑتا ہے، اور ماں ہے کہ برداشت کرتی ہے، وہ تو خوشی ہوتی ہے اسے۔ یہ 3 اسباب ہیں، ہر چیز پر نظر کر میری ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ اس لیے 3 باپ کا بہت بڑا منصوبہ۔ اس علوق کا اصل سبب باپ ہے۔ صرف جتنے بھی ماں کے پیٹ میں اس کے نان و نسل کی ذمہ داری تو باقی، اگر وہ بیمار ہے تب، اگر وہ اچھی ہے تب۔ وضع حمل کے وقت میں جو ذمہ داریاں ہیں باپ اس کو متحمل ہو رہا ہے۔ پھر وہ پلا رہے، اس کی چھاتی میں جو دودھ اتر رہا ہے وہ باپ ہی کے نام نسل کی بنیاد پر اتر رہا ہے۔ عام حالات ہو سکتا ہے کہ عورت مالدار ہو، تیرے اپنے وجود کے لیے، تیری ماں کے وجود کے لیے سبب تو یہی بنا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے ماں باپ۔ اس کے بعد اقرب، انہی دونوں سے پھر 2 شاخیں چلیں، باپ سے دادا پردادا چچا تائے، اور ماں سے پھر نانا نانی، کو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 پر لکیر نہیں کھینچ دی ہے اسلام میں، بلکہ تمام جہاں جہاں رحم ہے وہاں وہاں صلہ دی ہے۔ اس لیے فرماتے ثم الاقرب فالاقرب فالاقرب فالاقرب، اسی طریقے سے دیکھتے چلے جاؤ تو گویا کہ دل کے معنی کے اندر سب سے بڑی مقصد ہے، اور وہ تمام دین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لیکن ان ابواب میں جو بات ہے وہ سرے سے متعلق چیز ہے، یہ اسی کی طرف توجہ دی ہے۔ چلیے روایت پڑھیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوانوں کو اپنے ماں کا خصوصیت سے اور اپنے باپ کا، ان کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے۔
وہ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، وہ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض۔ روایات یہ آ رہی ہیں سب اسی طریقے کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بہرحال راضی رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے اخلاق، ان کی طبیعت آج سے 25 سال 20 سال 40 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے، اس زمانے کے حالات پر ان کی طبیعت ڈھلی ہوئی ہے۔ آج تمہاری طبیعت تمہارے زمانے کے ہے، لیکن ماں باپ کی رضا کا بہرحال خیال جبھی ہو سکے گا جبکہ اپنی طبیعت کے اوپر آدمی بوجھ ڈال کر کے دبا رہا ہے۔ ان کی رضا کے لیے ہر ایک کو بوجھ ڈال کر کے اپنے آپ کو دبانا ہی چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَإِنْ ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں تب بھی فرمایا کہ وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ، اگرچہ ظلم کریں پھر بھی ان کے ظلم کو برداشت کرو، ان کے ظلم کو ظلم نہ کرو۔ تم طالب علم ہو، تم کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، اگر نہیں پڑھو گے یہ بھی نہ فرمائیں۔ جتنا زیادہ اس کے ارمان کا خیال رکھتے ہوئے محنت کرو گے، جس لیے بھیجا ہے رات اور دن کو اس کے لیے لگاؤ گے۔ دوسرے مشاغل وہاں بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تفریح کرو، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر کے آدمی بن کر کے آؤ۔ یہ پڑھنے میں محنت کرنا، اپنی زندگی کو ایک خاص نہج پر لگانا جس سے تم دیندار بن سکو، یہ اطاعت کے اندر داخل ہے، اور یہی سرے کے اندر دل کے اندر داخل ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ رات اور دن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی وبالسند المتصل منا الى الامام العلامة ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوبة الترمذي رحمه الله تعالى انه قال باب ما جاء في بر الوالدين. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شمس بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه عنهم قال قلت يا رسول الله من البر؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال ثم اباك ثم نضرب فنضرب. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وعائشه وعبد الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وبرد بن حكيم وابن معاويه بن حيدة القشيري. وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في باب بن حكيم وهو ثقة عند اهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الائمة. بعض ابن حکیم کے اوپر کہتے ہیں اگر کہ شعبہ نے تکلم کیا ہے، لیکن صاحب کتاب ایک چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ معمر، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ جیسے جیسے امام حدیث نے بعض ابن حکیم سے روایت کی ہے، یہ جو ائمہ حدیث ہے یہ تو روایت لے رہے ہیں، توبہ کلام کر رہے ہیں۔ اگر متکلم کی سفیان ثوری معمر کے نزدیک ہوتے اور جو شعبہ کی رائے ہے وہی اس کی رائے ہے، یہ محدثین سے روایت کبھی لیتے، پتہ چلا کہ کسی شخص کی ترجیح کے لیے جو اسباب ہیں ان میں یہ دیکھو کہ اس کے شاگرد کون، روایت کو لینے والے کون کون ہیں۔ اگر ائمہ حدیث روایت لے رہے اور کسی ایک قائم الرائے انسان نے کلام بھی کیا ہے، اس کے مقابلے کے اندر یہ چیزیں سبب بنے گی اس کی روایت کے قابل قبول ہونا۔ باب منه. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن عيسى عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟
الوليد وشعبة وغير واحد عن الوليد بن عيسى وقد روي هذا الحديث من غير بدر عن ابي عبد الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابو عبد الشيباني اسمه سعد بن ياسر. تین چیزیں پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اور قائل کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. علم کی کٹھالیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکی اور مدنی زندگی کے اندر سائے کی طرح ساتھ رہنے والی. تب مکی زندگی کے آخری دور کے اندر جو ہجرت ہوئی ہے حجہ کی طرف، وہ دن کچھ ایسے ہیں جن کے اندر تھا، ورنہ تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر جہاں آپ ہیں آپ کے ساتھ پوچھتے ہیں جو اعمال کا مطلب ہے کہ ایمان تو ہے ہی ان کے پاس، اس لیے فرماتے ہیں چلو اس سے بحث نہیں، اب صلاح بھی نہیں کھا رہا. سب سے پہلی چیز یہ فرمائی، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان سے زیادہ افضل ہے، ایمان تو ہے ہی ہے ان کے ساتھ. اب جو اعمال کا درجہ ہے ان کے اندر عبادات سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ نہ اسلام صرف عبادات ہی کا نام ہے، معاملات بھی اس کے اندر ہیں، اور سب سے زیادہ معاملات میں حسن پیدا کرو کس کے ساتھ؟ بر الوالدین. پھر اس کے بعد یہ مت سمجھو کہ بس ختم ہو گیا، اب جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کو آج کل کی اصطلاح میں تو بس تلوار لے کر کے کھڑے ہو جانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ. لیکن جہاد کا اطلاق المجاہد من جاہد نفسہ، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے. مجاہد ہوئے من جاہد، الجہاد فی سبیل اللہ کے اندر بنیاد وہی اور چیز ہوگی. قتال اس کا ایک شعبہ ہے. یہ سمجھنا کہ قتال ہی کا نام جہاد ہے یہ غلط ہے، یہ آج کل کی تشریح ہے، یہ تشریح نہیں ہے. القتال فی سبیل اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جہاد کا مفہوم اسی پر منحصر ہے یہ غلط ہے. کیوں فرمایا نبی کے کریم علیہ السلام نے المجاہد من جاہد نفسہ افضل من جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز، کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے الجہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے ہر وہ کام جو مشکل ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی لگا دینا، اپنے مال کو خرچ کر ڈالنا، یہ سب الجہاد فی سبیل اللہ کے اندر آئے گا. باب ما جاء من الفضل في الوالدين. وبه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا اتاه فقال للنبي امراه وانه في تامرني بصلاتها فقال ابو الدرداء قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الباب وقصد اخبار الجنه فان شئت فاطع ذلك الباب يحفظه. وربما قال سفيان انه ربما قال ابي هذا حديث صحيح. وابو عبد الرحمن الذي اسمه عبد الله بن حبيب. وبه قال حدثنا ابو حفص عن موضوع قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرض في الرسول وسخط الرفيق سخط الوالد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عبد يحفظه ولم يرفعه وهذا اصح. وهكذا اصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عبد صوفه ولا نعلم احدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة الله سمعت محمد بن مسلم يقول ما رايت في الصدقة مثل خالد بن الحارث ولا في الكوفة مثل عبد الله بن ادريس. وفي الباب
شخص آیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری شریمتی ہے اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ طلاق دے دیجیے، میں کیا کروں، دوں یا نہ دوں طلاق؟ روایات دو طرح سے ہیں، ان امی کا مرنی کبھی نہ علی یا مرنی، ہو سکتا ہے دونوں کہتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ ام کہتے، ہو سکتا ہے کہ باپ کہتا۔ اب میں کیا کروں؟ مطلب ہے میں نے اس سے شادی تو مرد ہی کرتا ہے، پہلے تو وہ تیار ہوتا، وہ قبول کرتا ہے، تو مطلب ہے کہ شادی تو میں نے کی ہے اور آدمی شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے رغبت قلبی کی بنیاد پر کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میرا دل بھی اس سے الجھا ہوا ہے، مجھے محبت ہے اس سے۔ اب ماں کہتی ہے، یہ بات کہتا ہے طلاق دے۔ عام طریقے پر اولاد کے سامنے، جوان کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، محبت، لیکن ازدواجی زندگی تو بہت سی چیزوں کو احاطہ کرتی ہے۔ کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسے کہ تیری اولاد 9 مہینے اسی کے پیٹ میں رہے، اسی کی گود میں تربیت پائی، اگر خود اس کے دل میں ایمان اور ایک فتح و پاکدامنی ہے تو اولاد ایک فتح و پاکدامنی کو لے کر پیدا ہوگی، اس کی نظر تو ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں اس کے گھر کا جس معاشرے میں زندگی گزاری آپ ہے تھوڑی سوال وہ معاشرہ ہے، زبردست جبلت نہ کرتا تو پھر یہ بچی جب بچے کو پیدا کرے گی اور اس کی تربیت کرے گی تو کاروبار زندگی میں مشغول رہے گا، وہ تربیت کے لیے ان تمام چیزوں کی طرف نظر تیری نہیں ہے، تیرے ماں باپ کی نظر ہے۔ اس لیے ماں باپ کہتے ہیں طلاق کو کوئی سبب ہے، اب اس کا نہ کوئی فتوا نہیں دے رہے، سمجھے؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں الوالد اوثق ابواب الجنہ، خیر الامور اوساطها، جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ باپ ہے، یہ مجھے نبی کریم علیہ السلام۔ اب تو خود فیصلہ کر لے کہ تو اس بیچ جنت کے دروازے کی حفاظت کرتا ہے یا حفاظت نہیں کرتا، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ اگر تو اس کو راضی رکھے گا تو تو نے جنت کے اس دروازے کو لے لیا، اور اگر تو نے اس کو ناراض کر ضائع کر دیا۔ اب اگر باپ ہے عمر، یہ تو باپ کے بارے الوالد اوثق ابواب الجنہ، اور منع کر رہی تھی ماں، اس سے سمجھ کہ جب باپ اوثق ابواب الجنہ ہے تو بطریق کے درجہ ماں کو بطریق کے اولا اوثق ابواب الجنہ، اس لیے وہ تو امک ثم امک امک ثم امک 3 مرتبہ فرمایا ہے، وہ تو بیچاری بہت غریب ہے۔ باپ کے جوتے کے اندر تو طاقت ہے، اچھا دیکھا ہے نہیں تھا، فوراً سمجھ جاتا ہے ایسی دکائی بنے گی کہ ضرب یضرب ضربا کی ساری گردان چھت پہ کبھی کسی کے اوپر ہو جائے گی، اور ماں بھی چھت پہ رہی، اگر وہ پکڑنے کی بات یہ لڑتا ہے ایک دم دروازہ کھول دو ہاتھ وہ بھی جل جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ اس کی ذوق کی بنیاد کے اوپر وہ جس سے کئی سکتی مگر جو اس کے دل کے اندر رنج و عالم ہوا، اسی لیے پرورش کی تھی، اسی لیے مصیبت برداشت کی تھی، یا آج بے
ادب لڑکی کو لا کر گھر میں میرے سر کے اوپر سوار کر دیا، جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے ترجیح سے، اور ہے ہی میری بہو۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو، باپ کا خیال رکھو، یہ وہ بنیاد ہے فرماتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر ماں باپ دونوں سے بعض روایات کے اندر بھی احادیث کے اندر والدین آتی ہے، قرآنی وغیرہ کے اندر رب فی الوالدین، لیکن یہ کفر اور ایمان کے مسئلے کے اندر نہیں، قرآن نے فرما دیا ہے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، باپ کی ماں باپ کی بات لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یا ایھا الذین لا تتخذوا آباءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ وہ مطلب یہ پڑھ سکتا ہے بود و باز کے اندر، روز کی زندگی کے اندر ان کو راضی رکھو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا۔ دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو کی روایت، یہ صاحب کتاب یہاں رکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت یہاں بیان کی ہے، خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ تو مرفوع روایت ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں موقوفا روایت ولا نعلم احدا رفعه غير خالد بن الحارث۔ اب ایک مجموعہ ہے روایت کا جو مرفوعاً نہیں لکھے کرتے، لیکن ان کے مقابلے کے اندر خالد بن الحارث سنا ہے عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے حضرات عن عبداللہ بن عمرو موقوفا ذکر کرتے ہیں، صاحب کتاب فرماتے وخالد الحارث ثقة معمور سمعت محمد بن المثنى رحمه الله يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس۔ یہ اگرچہ تفرد ہے لیکن ان کے مقابلے میں ان کے تفرد کی بنیاد پر انہیں ثابت کا اعتبار کر دیا جائے گی، بس ان کی زیادتی ہے اگرچہ یہ، لیکن کیونکہ ثقہ ہے اس لیے زیادتی مقبول ہو۔ باب ما جاء في حقوق الوالدين وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بن مفضل قال حدثنا الجليلي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهاده الزور وقول الزور وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم هذا حديث حسن صحيح وابو بكر اسمه نبيع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يجمع الرجل والديه قالوا يا رسول الله وان يجمع الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل ويسب اباه ويشتم امه ويشتم امه هذا حديث صحيح۔ حقوق الوالدین معاصی میں ہے اور معصیتیں جو ہیں یہ بقایا کبائر۔ ایک گناہ صغیرہ کہلاتا ہے، ایک کبیرہ کہلاتا ہے۔ گناہ اور معصیت نام ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی،
حقیقت یہ ہے کہ کوئی معصیت صغیر نہیں ہے. کیوں؟ جب نام ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کا پھر چھوٹا کیسے ہو جائے گا. لیکن ایک اصطلاحی رد ہے، کچھ تو معافی ہو ہمیں کہ جس طرح سے بندہ معصیت کرتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم کے بغیر توبہ بغیر استغفار کے معافی کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا معافی ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہر خطرے کے اندر گناہ گرتے ہیں. ہم نے پھر اب آدمی گھر سے وضو کر کے چلا تو ہر قدم کفارہ ہے، اس سے پیاز بھی ہے، کثرت درجہ بھی ہے. ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا قدم کئی قدم پڑے. پھر آپ پہنچے اور جا کر کے آپ نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی. وقت ہے جس طرح درخت کو پتجھڑ کے زمانے میں ہلا دو، حدیث آپ نے پڑھی ہے، ہمیں تو خیال نہیں آتا. یہ وہ گناہ ہیں جو خود بخود جاگرت یہ ہے کبھی نے سکھائے ان کا سزا کے لیے کیا. قبائل اس کے مقابلے میں ہے. اگر وہ قبیل حقوق اللہ ہے تو ان کے لیے توبہ کرتا ہے تب معاف ہو گئے. کیا مطلب؟ توبہ کرو، یہ نہیں ہے کہ توبہ 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 کہ توبہ کے لیے اپنی زندگی کو پاک کرو، گناہ سے توبہ کرو. دوسرے عہد کرو اللہ سے، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں. تیسری اپنی اس زندگی پر جو معصیت کے ساتھ شرمندہ ہو اللہ، یہ ضروری ہے. یہ ہے معصیت کبیرہ، کوئی معاف نہیں ہوگی. اور اگر آپ قبیل حقوق العباد ہے تو معافی کے لیے یا صاحب حق کے حق کو ادا کرنا یا صاحب حق سے اس کے حق کو معاف کرانا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. ورنہ ہر معصیت کبیرہ ہے، کوئی کبیرہ نہیں ہے. اللہ اور رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کبیرہ سے ہو سکتی ہے. یہ اصطلاحی لگ رہے. اب فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی اب قبیل کبیرہ ہے. اصول کے اعتبار سے جس گناہ کے کرنے پر وعید ہے وہ کبیرہ ہے. فرماتے ہیں یہاں کیا ہے؟ نبی کریم علیہ محدثکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بہت بڑا، سب سے بڑا مراد نہیں ہے، سب سے بڑا تو شرک باللہ ہے. الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ. پھر کیا ہے بڑے سے بڑا؟ من حقوق الوالدین. ورنہ سب سے بڑا گناہ تو ایک ہی ہے، یہ سب سے بڑا نہیں. بڑوں میں بڑے گناہ کون سے؟ اس سے پہلا شرک باللہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہیں اگر موت تک یہ رہا. زندگی میں خدا نے توبہ کی توفیق دے دی تو اللہ کے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے ہر گناہ کی معافی کا. پھر کیا ہے؟ فرماتے حقوق الوالدین. آپ نے اس کو قبائل میں شمار کیا، کے بعد یہ قبائل ہیں. تیسرے وکان جالسن قال وجلس وکان مستقیا، ایک لگائے رکھتے تھے. تیسرے گناہ کا جب ذکر سنبھل کر کے بیٹھے. شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. حالانکہ یہ گناہ الشرک باللہ سے بڑا گناہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے بظاہر حقوق ہمارے سے بھی بڑا ہے. لیکن شہادت جھوٹی گواہی اس کے لیے صبر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے انجام کے اعتبار سے جتنا اس کے مضر اثرات ہیں گزرے کسی ہوتے کیا ہو سکتے. شہادت
جھوٹی گواہی دے کر کے مجھ سے یہ قلم لے لیا جائے تو میرا مال بھی نہیں لیا اور مجھے حرام خور بھی بتا دیا کہ میں دوسرے بیمار ہوئی، حالانکہ مال میرا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس زمین کو لیا ہے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس زمین نہیں، جس مکان کو لے لیا اس کے سوا کوئی مکان نہیں ہے۔ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، دو خاندان ہے، مر گئے، اولاد لڑ رہی ہے۔ اس کی مذرتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، جھوٹی گواہی کی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دنیا تھو تھو کرتی ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ وہ ملائم سے کہتے نا انگریز کے بارے میں، جب یہ بات کا نہیں تو اور کس کا ہوگا؟ تو دنیا کہتی ہے بھائی تم سے تو اپنے بات کا نہیں ہے، دوسرے کیا ہوا؟ تو آدمی کا شرم آتی، لیکن یہ ایسی چیزیں کسی کو پتا نہیں، اب تو دلوا دیا۔ اب کون اس کے اندر گھسے کہ بھی شہادت اس کی صحیح تھی یا غلط تھی، جھوٹی ہے سچی؟ ہم بڑے آباد میں رہتے تھے، وہاں خاندان میں بڑا بڑا خاندان تھا، 4 بیویاں تھیں انہوں نے، اور کے بعد چلے گئے بڑے لوگ تھا جو بڑا بیٹا تھا وہ 4 لاکھ سنبھالی ہوئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بڑا جھگڑا چل رہا تھا، اولاد بہت تھی، وہاں کے کچھ کاروباری میرے پاس آئے کہ سرپنچ بن جا تو ہم اس پر یہ کو نہیں، میں تو کبھی پنچ بھی نہیں بنا، سرپنچ بھی، لیکن وہ لوگ بڑے مقتدر لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، اچھے وہ اگر بچ جائے تو نکال ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے ساری جائیداد کی تفصیل جمع کی، ان کے کاغذات بڑی محنت اور محنت کر کے انہوں نے فیصلہ کیا، سب سے دستخط لے لیے، یہ جو فیصلہ کرے نا، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا انہوں نے، تو یہ جب بڑے نے دیکھا تو میرے ہاتھ سے تو مایا نکل رہی ہے، تو اس نے عدالت کے اندر سب کے اوپر جتنے لوگ تھے 420 کے، اور میں قسم میرے اوپر 420 نہیں 840 سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے 420 کا نعرہ ہے۔ میں نے مجھے کہا کہ جن میں زیادہ کی بات ہونے والی ہے تو ہمیں دین کی خاطر ہے وہ چیز کریں، ہم بھی بڑھے ہوئے ہے۔ تو میں گیا وہ ایک دن عدالت نے میرے پاس وارنٹ پہ جانے چاہ گیا، تو میں عدالت میں جب جا کر کھڑا ہوا تو اس مقدمے پر بحث چل رہی، میں نے دیکھا کہ اچھا کھڑا ہوا ہے، تعلیم و انصاف ہے، اور وہ میرے خلاف گواہی دے رہا، اور میرا وکیل اس سے جرا کر رہا ہے، تو وکیل نے اس سے پوچھا اور میں پیچھے کھڑا تو کیسے گواہی دے رہا ہے، کیسا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو میرے وکیل نے کہا آپ نے اندر تو دیکھا، تو میں کام بیٹھے ہوتا تھا اس کے ساتھ بہت اچھا کیا اور بخدا کہتا ہوں میں نے کبھی سورج کو ہے کون ایسے ایسے کلاکار ہوتے جو میرے جاننے والے دیکھتے میں نے کہا تو انہوں نے استعفا نکال کیا، اور وہ مقدمہ تو بے سر پیر کا جھوٹ تھا، بڑی جھوٹی گواہی دینا جس کو بہت یعنی اعلیٰ درجے کی صلاحیت لوگ رکھتے ہیں، ان کا کام یہ صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، گھر جا کر کے چائے پئیں گے اور 9 بجے اپنا تھیلا اٹھا کر کے جا کے کچہری کے دروازے کے اوپر بیٹھ جائیں گے، جس سے گواہی دلوانی ہے جھوٹی ان سے معاملہ دے گا۔ کسان کہتے تھے کہ عدالت نے پوچھا تھا آپ نے دیکھا ہے ان کو، ان کا قد کیسا تھا، لمبا تھا چھوٹا تھا؟ کہتے صاحب اللہ نے عجیب مت دیا تھا، بہت میں بڑے لگتے یہ کمال ہے یار، یہ رکتا نہیں ہے کسی کے گھر، جب وہ بات کر رہے تھے تو بتائیے ان کی بات کا روک کیا تھا؟ ایسا کو بات عجیب انداز تھا، کبھی جائیں طرف منہ کر کے بات کریں تو وہ جج کہنے کا اور پوچھیے ان سے فرمائیں گے کیا بات کہتے ہیں آپ، وہ لوگ جانتے ہیں ان کے پاس روز آتے رہتے ہیں، ان سے کوئی کہتے ہیں ان کا کام ہے شہادت جھوٹ بہت
کبھی زبان سے جھوٹی گواہی. نبی کریم علیہ السلام دوسری روایات میں آتا ہے آپ اتنا بولتے رہے گواہی جھوٹی گواہی کے خلاف کہ ہمیں آپ پر رحم آپ دیتے کہیں کیا نہیں کرنا تھا. کاش کہ آپ خاموش ہوتے. جب کبھی جھوٹی گواہی چاہے کوئی بڑا معاملہ ہو کبھی جھوٹی گواہی یہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل شتم يشتم. برا بھلا کہنا گالی دینا اپنے باپ کو گالی دینا یا رسول اللہ کہنے سے ہوتا ہے. ہمارا اس طرح ہوگا جب اس کو کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر کے تیرے باپ کو گویا کہ تو نے خود ہی گالی دی. کیوں تو سبب بن گیا اس بات. یہ سبب بننا تیری ہی طرف اس کی نسبت بھی کر دے گا. تو نہ دیتا تو وہ تیرے باپ کو گالی نہ دیتا. اس لیے جو بات زبان سے نکالے یا اس کے انجام کو سمجھ کر نکالے. اگر انجام کے طریقے کے اوپر وہ تیری طرف لوٹ رہی ہے تو یہ چیز خراب ہے. جو کسی کا باپ کو گالی نہیں نہ نہیں دے گا. گالی دینے والے یہی ہوتا ہے راستے دیتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ باپ نہیں دادا پردادا سفر ڈالا خبر تو ڈالا. جہاد کی سبیل اللہ کئی سمجھے میں جانے کون منع کرتا ہے کہ کبھی جہاد کی سبیل اللہ نہیں ہے. اور اگر لوگ نکال دیتے ہیں باہر مارتے ہیں تو یہ تو جہاد کی اعلیٰ ترین چیز ہے. اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے یہ چیز المجاہد جہاں جہاں المجاہد من جاہد نفسہ جہاد نفس کے مقابلے میں پایا جائے گا وہ تو جہاد ہوئے گا. اس کے اندر کیا بات ہے. یہ ظلم کرنا چاہے اس کا مفہوم ہے کہ تجھے ظلم لگتا ہے. ماں باپ کبھی ظلم کر نہیں سکتے ہوگا. کہاں ظلم کرتے خدا نے اتنی محبت دل میں ڈالی وہ ظلم کریں گے. نہیں تجھے ظلم لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے. ماں باپ ظلم نہیں کرتے یا اس اعتبار سے کوئی شرعی مفہوم ہے جو نظر لوگی مانا کے اعتبار سے اتنے اعمال کو شامل کرنا ہے تبھی جہاد اور کتابوں یاد شریف مانا ہے بدر کیوں نہیں بدر کیوں یہ ایک شعبہ ہے. المجاہد من جہاد نفسہ کیوں بتایا. اب من جہاد جنگ میں تو حق کے لیے سلطان کی چاہے کیوں کیا تلوار لے کر کے سلطان چاہے کے سامنے کھڑا ہوگا. کلمۃ الحق زبان سے کلمہ ٹھیک ہے. جو صرف قرآن کے اندر جہاد کے بجائے قتال کے لفظ کو الگ کیوں ذکر کیا ہے. 2 4 5 7 جگہ نہیں کتنی جگہوں کے اوپر پیشاب ڈال جہاد کا یہ مفہوم دنیا لے رہی ہے کہ اسلام جہادی ہے. حالانکہ جہاد کو دنیا کا ہر قوم کرتی ہے. کیا یہ جو بنداز لے لیا ہے آج کے بابا تو ڈر رکھتا ہے کسی بابا کی طرح اللہ محفوظ رکھتے. ورنہ حقیقت میں جو لوگ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جا کر کے گفاؤں کے اندر رہا کرتے تھے اور دنیا بیدار لوگ تھے کیا وہ جہاد نہیں ہے. اگر آج کوئی آدمی یہ کہہ کر میں اس دنیا سے بیدار ہوں اپنے دین کی حفاظت کے لیے چلا جاتا ہے. الفرار بدین ہی یہ تو ایک اصول ہے اور آ جائے گی بھائی اپنی جگہ سے ہوتا ہے. جو لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے گئے ایک جہاد یہ بھی ہے کہ بھائی جہاد اپنے آباء و اجداد اپنے وطن اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ جیسے مکے کے لوگوں نے کیا. یہ کیا جہاد نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہے اس میں الفرار بدین اپنے دین کی حفاظت کے لیے آدمی سب چھوڑ کر کے چل گیا. یہ کتنا بڑا جہاد ہے. میں یہاں رہ کر کے میں اور میری اولاد اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتے. کیا یہ جہاد نہیں ہوگا. آدمی جا کر کے ایسی جگہ منہ دو بات کوئی جاننے والا کوئی یاد کرتا ہے کوئی
بچیوں سے شادیاں ہونی مشکل ہو جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں وہی تو پکا لیں گے سماج کا اور خاندان کا یہ تو جہاد ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر گنجائش آدمی کا تلوار لے کر اپنی جان پر کھیل جانا یہ بھی تو المجاہد من جاہد نفسہ ہے، ورنہ سب سے زیادہ محبت سے انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنی جان اپنا مال سب جائے چولہے باغ ہو جائے، مر جاؤں گا مر جاؤں گا، میں تو الہ کلمۃ اللہ کی جہاد ہے المجاہد المجاہد من جاہد نفسہ کو بے جوان افراد ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے یہ کون انکار کرتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ جہاد جوانا بس تلوار ہے اور کوئی چیز نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام فرما کیوں رہے ہیں کہ المجاہد من جاہد، فرما کیوں رہے ہیں کہ آپ پر جہاد کریں اسے کیوں جہاد کرنا ہے؟